أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے کی جو آیت تھی جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو اسی دنیا کو چاہتا ہے، یعنی یہ جو دنیا فانی ہے، اگر کوئی اسی کو چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اسے دے دیں گے، لیکن پھر اس کے لیے جہنم ہوگی اور جہاں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ چنانچہ اب اسی کی آگے کی بات ہے کہ جو آخرت کو چاہے گا، جو شخص آخرت کی طلب کرے اور اس کی نگاہ میں آخرت ہو، اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام ہو، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو یہ جو شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ میں عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ ایمان سے خالی ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ کفار اور مشرکین، جو بہت سارے لوگ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، عمدہ طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، کسی کی خبرگیری کرتے ہیں، یا عدل و انصاف کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی غریب کے کام آتے ہیں، کسی کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے خالی ہیں، تو چونکہ وہ ایمان سے خالی ہیں لہٰذا ان کو ان کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، مگر آخرت میں پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، اور وہ ان کے سارے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں مل کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس پر ایمان لانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مالک کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، جو اس نے کہا ہے اس کی بات مانیں، جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ہم رک جائیں، اور سب سے بڑی بات ان سب سے آگے بڑھ کر کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، ہم جانیں کہ ہمارا مالک کون ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا جو وہ تعارف کراتے ہیں اللہ رب العزت کا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کی کیا کتنی بلندی ہے، اور ہم سب اس کے آگے غلام ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم ہم سب پر نافذ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، یعنی اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے اس کے اندر دوسرے کو شریک کرتے، تو ہم ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر تم شرک کا کام کرو گے تو ہم تمہارے عمل ضائع کر دیں گے۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک تم کرو گے تو ہم تمہارے بھی عمل ضائع، اگر تم شرک کرتے تو ہم تمہارے بھی عمل ضائع کر دیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اب یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ومن اراد الاخرہ، جو آخرت کو چاہتا ہے، جس کی خواہش یہ ہے کہ اسے آخرت مل جائے، اللہ کا انعام مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اللہ کی میزبانی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے تو پھر وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف زبانی جمع خرچ ہو، اپنے دل میں چاہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے اور عمل سب جہنمیوں والے کر رہا ہو،
دل تو اس کا یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، اور عمل سارے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کو توڑنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگنے والے ہیں، اور دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، اور دل میں خیال یہ ہے کہ بس اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ عمل کریں، وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس بات سے رک جائیں جس بات سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ فرمایا گیا قرآن پاک میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ نیک اعمال کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جنت والے کام کرنا، نیکیوں والے کام کرنا، تو جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یعنی جنت والے کام کرتا ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، تقوی شعار زندگی اختیار کرتا ہے، وہ ہوا مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، مومن ہونا شرط ہے، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان کی جو بھی کوششیں ہیں، جو بھی محنتیں ہیں، سب کامیاب ہوں گی، سب لائق قدر ہوں گی، وہ سب کی قدر کی جائے گی۔ ان کے کلام پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب جنت میں لوگ داخل کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ دیکھو، یہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جزاء بما کانوا یکسبون، جو وہ دنیا میں کرتے تھے اس کا بدلہ ہے، اور یہ تم کو دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی ضیافت ہے، اور سب سے بڑی نعمت جنت کی اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یعنی اللہ کو دیکھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتیوں سے ان کی نعمتوں کو پانے کے بعد کہ کیا تمہارے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تم کو کسی چیز کی، تو وہ کہیں گے اے ہمارے پاک پروردگار عالم، کمی کیا، ہم نے جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے کہیں زیادہ ہم کو ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک کمی ہے، وہ غور کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، کہیں گے پروردگار کوئی کمی نہیں، کوئی کون سی کمی رہ گئی، ہم نے جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ ہم کو ملا، ہر خواہش ہماری پوری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، دنیا میں بغیر دیکھے میری عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے ہاں ہاں پروردگار کیوں نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تمہیں ہمیں ہمارا دیدار ہوگا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت کو دیکھنا، اس اللہ کو دیکھنا جس کی آج ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے سجدے کرتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں، جس سے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں ہاتھ پھیلا کر، جن سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اس اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ کب؟ جنت میں جانے کے بعد۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایمان پر ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف وہ آدمی ہے جو اللہ کے اوپر امیدیں تو بہت باندھتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں کرتا ہے۔ آج ہم میں سے بہتوں کا یہ حال ہے کہ عمل ہمارے بالکل مشرکانہ کافرانہ ہیں، جہنمیوں والے عمل ہیں، ہم دوسرے کا مال غصب کر لیتے ہیں، دوسرے کے سامان کو دبا لیتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، بار بار اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، سنتوں کو پامال کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم توقع یہ کرتے ہیں، امید یہ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ لہٰذا جنت ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن حفت جنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے جو دنیا میں تمہیں ناپسند ہے، تمہیں کرنا مشکل معلوم دیتا ہے، لیکن ان کو کرو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سامان ہے وہ قیمتی ہے، بہت قیمتی سامان ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی، کچھ دل پر پتھر رکھنا ہوگا، کچھ نیک کام کرنے ہوں گے، کچھ تانے سہنے ہوں گے، کچھ لوگوں کی باتیں سہنی ہوں گی، اور اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ اور جب وہ جنت ملے گی تو تم ساری تکلیفوں کو بھول جاؤ گے، ساری مصیبتوں کو بھول جاؤ گے، اور اس نعمتوں میں اتنا خوش اور اتنا خرم ہوگے، اتنا مزیدار وہ چیزیں تم کو ملیں گی کہ تم سوچو گے، جس کو حدیث شریف میں یوں کہا گیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہوگا۔ لہٰذا جو اللہ کی یہ جنت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ پہلے تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، ان کو رسول مانے، اور جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لائے، اور اس کے بعد نیک کام کرنے میں لگ جائے، اور جہاں پر غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے،
روز آنا استغفار کرے، سونے سے پہلے استغفار کرے، جاگنے کے بعد استغفار کرے، دن و رات میں جب یاد آئے تب اللہ کے سامنے استغفار کرے اور توبہ کرے، تاکہ جب بھی ہماری موت آئے حالت ایمان کے ساتھ موت آئے، اور اللہ سے ایمان بھی مانگتے رہے، اور اللہ سے ایمان بھی مانگے، اور اللہ سے اس کی جنت بھی طلب کرے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اپنی جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرمائے، اپنے فضل و کرم سے داخل فرمائے۔ یا اللہ دنیا میں کیے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی کا حق نہ دبائیں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ پاک پروردگار عالم ہمیں کفر سے، شرک سے بچا لے، بدعات سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔